Assalamu alaikum students, strategic management here once again for you and a bright new chapter to start with. اب تک جو کتاب آپ فالو کر رہے ہیں اس پہ you have been following chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4 and 5. Today we will be starting chapter 6, which is about strategy analysis and choice. So, strategy analysis and choice سے پہلے ہم نے پچھلے سیشنز میں مختلف اسٹریٹجیز دیکھی ہیں کہ کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں اور کن حالات میں وہ اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں. اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے انالیسس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم اسٹریٹجی چوز کر سکیں کہ کون سی اسٹریٹجی ہمارے لیے بہتر ہوگی، اور اسٹریٹجیز کی انالیسس دوسرے لفظوں میں. تو یہ آج کا موضوع ہے، اور یہ چیپٹر بھی ماضی کے پچھلے چیپٹرز کی طرح سپلٹ ہوتا جائے گا اوور سیورل سیشنز، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایک سیشن میں پورے ایک چیپٹر کو کور کریں. therefore we will be splitting it. اور جو موضوع ہم آج سٹارٹ کریں گے، ابھی فی الحال تو آپ کو میں چیپٹر آؤٹ لائن بتاؤں گا، اور چیپٹر آؤٹ لائن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اسٹریٹجی انالیسس کی اور چوائس میکنگ، سلیکٹنگ اے اسٹریٹجی، اس کی نیچر کیا ہے، ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ، واٹس دا ویری نیچر آف دس. اینڈ اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہم دیکھیں گے اسی چیپٹر میں، دیٹ از اے کمپریہنسو اسٹریٹجی فارمولیشن فریم ورک. دوسرے لفظوں میں کہ ایک جامع انداز میں، ایک کمپریہنسو انداز میں آپ کو اسٹریٹجی کو فارمولیٹ کرنے کا ایک فریم ورک بتایا جائے گا اس چیپٹر میں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹریٹجی میکنگ جو ہے یا اسٹریٹجی فارمولیشن جو ہے، یہ بنیادی طور پہ 3 سٹیجز پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے: اسٹیج 1، اسٹیج 2 اینڈ اسٹیج 3. تو اسٹیج 1 جو ہے وہ ان پٹ اسٹیج ہے، جہاں ہم اس میں اپنی ان پٹس ڈالتے ہیں. اگلی اسٹیج جو ہے وہ میچنگ اسٹیج کی ہے. میچنگ اسٹیج میں ہم اپنی جو ان پٹ سے باتیں آ رہی ہیں، جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، ان کو ہم میچ کرتے ہیں وتھ ویریس اسٹریٹجیز. اینڈ فائنلی تھرڈ اسٹیج پہ، وچ از دا ڈسیشن میکنگ اسٹیج، اس پہ جا کر ہم پھر اسے طے کرتے ہیں کہ اوکے، آفٹر ہیونگ گیون آر ان پٹ، آفٹر ہیونگ گون تھرو دا میچنگ اسٹیج، ناؤ وٹ ڈو وی ڈیسائڈ، وچ پرٹیکولر اسٹریٹجی آر وی گوئنگ ٹو یوز. تو یہ میچنگ ان پٹ اسٹیج، میچنگ اسٹیج اور ڈسیشن اسٹیج، یہ تینوں اسٹیجز کو ہم اسی چیپٹر میں ڈسکس کریں گے اگلے چند سیشنز میں، ناٹ ان دس ٹوڈیز سیشن. اینڈ فردر آن، keeping on with this chapter again, we will also be studying and discussing the cultural aspects of strategy making or the cultural aspects of strategy choice. کہ جب ہم strategy choice کوئی کرتے ہیں تو obviously it has its impact, and it has its impact over the organization also, over the employees also, and obviously جو اس کی کلچرل ایسپیکٹس ہیں آرگنائزیشن کے اندر، اس پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوگا. سو وی ول بی لوکنگ انٹو دس آلسو. اس سے آگے چل کر جب ہم یہ دیکھ چکے ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کلچرل ایسپیکٹس کی طرح اسٹریٹجی چوائس کی کوئی پالیٹکس بھی ہوتی ہیں. دیر آر پولیٹیکل ایسپیکٹس آلسو. وین وی سے پولیٹیکل، وی ڈو ناٹ مین دی سیاسی ایسپیکٹس، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہم اس سے سمجھتے ہیں، جو مفہوم یا جو کانوٹیشن ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ اس کی ہم بات، اس سیاست کی بات نہیں کر رہے، بٹ یہ آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے، آرگنائزیشن کے بیسس پہ واٹ آر دا پالیٹکس آف اسٹریٹجی چوائس. اینڈ دین وی ول آلسو ٹرائی اسی چیپٹر میں اور اگلے سیشنز میں جا کر، آئندہ کے سیشنز میں
ہم دیکھیں گے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کا رول کیا ہے. اینڈ ڈو یو انڈرسٹینڈ وائی آئی ہیو سیڈ دس اور وائی دس ہیز بین انکلوڈیڈ ان دس چیپٹر؟ دا ریزن بینگ، یس آپ نے صحیح جائزہ لگایا، اندازہ لگایا. دا ریزن بینگ دیٹ these strategies are made always at the top of the organization. جو لیڈرشپ ہے، جو آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ ہے، وہ یہ فیصلے کرتی ہے، اسٹریٹجک چوائسز جو ہیں وہ بناتے ہیں، وہ کرتے ہیں. سو آبویسلی جب اسٹریٹجک چوائسز وہ کرتے ہیں تو دیٹس ڈن بائی دا بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ایٹ دیٹ لیول. اینڈ یہاں پہ پھر وی ہیو ٹو سی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا مجموعی طور پہ رول کیا ہے. سو اسٹوڈینٹس، دس واز ایز فار ایز دی چیپٹر آؤٹ لائن از کنسرنڈ. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس چیپٹر پہ رہتے ہوئے جو ہم اگلے چند ایک سیشنز ہوں گے ان میں رہتے ہوئے آپ زیادہ دھیان دیجیے، اپنی کتاب کو بھی پڑھیے، بیکاز دی سلائیڈس آر ناٹ آل دیٹ دیر از ٹو اٹ. اینڈ آف کورس میں ساتھ کے ساتھ مین پوائنٹس جو ہیں ان کو الیبوریٹ بھی کرتا جا رہا ہوں، بٹ یٹ دیر آر ادر فائنر ایسپیکٹس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ جس کے لیے کتاب کا پڑھنا بہت ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کتاب دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان اسٹریٹجی انالیسس اور چوائسیز سے متعلق کچھ ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ آلویز پاسبل کہ ان ایگزامپلس کو ہم ہمیشہ بیان کریں یا بات ان پہ کریں، پھر بات کافی لمبی ہو جاتی ہے. Therefore, I suggest کہ آپ ساتھ کے ساتھ ان کو بھی پڑھتے جائیں. لیکن keeping in mind also the very peculiar and the very particular nature, the specific nature of this particular subject, strategic management کا جو nature ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے پیچھے بھی پچھلے سیشن میں بھی اور اس سے پہلے بھی کچھ آپ کو مثالیں دی ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا جو مشہور معروف آرگنائزیشنز ہیں. مثلا جنرل الیکٹرک کی آپ کو مثال دی تھی، تو اور اسی طرح اور کمپنیز کی. تو یہ میں اب آئندہ بھی دوں گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنی کتاب بھی ساتھ کے ساتھ پڑھتے جائیے گا. ویل، کمنگ بیک ٹو اسٹریٹجی انالیسس اینڈ چوائس، یہ ہے کیا؟ واٹ از اسٹریٹجی انالیسس اینڈ چوائس، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم آبجیکٹو انفارمیشن پہ، جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، کہ ہم آبجیکٹو انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے سبجیکٹو قسم کے فیصلے کرتے ہیں. دس از ویری اسٹرینج، بلکہ اسٹرینج نہیں کہنا چاہیے، دس از ویری اسپیشل، سم تھنگ ویری اسپیشل اباؤٹ دس پرٹیکولر ٹاپک. کہ strategic analysis and choice largely involves making subjective decisions based on objective information. اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آبجیکٹو انفارمیشن ایک طرح سے ہوتی ہے اینڈ سبجیکٹو باتیں جو ہم لکھتے ہیں یا سبجیکٹو ججمنٹس جو ہوتے ہیں یا سبجیکٹو ڈیسیشن جو ہیں وہ اور طرح سے ہوتے ہیں. بٹ یہاں دیکھیے کہ ہم آبجیکٹو انفارمیشن کو لے کر اس کی بنیاد پہ ہم سبجیکٹو ڈیسیشنز کرتے ہیں. سو دس از واٹ از بیسیکلی انوالوڈ وتھ اسٹریٹجک انالیسس اینڈ چوائس. اس کی نیچر ہے کیا؟ دیکھیے اگلی سلائیڈ میں اس کی نیچر، دا نیچر آف اسٹریٹجی انالیسس اینڈ چوائس. پہلی بات تو یہ کہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ بہت کارآمد ہے، فار اسٹیبلشنگ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. پھر نیکسٹ بلٹ پہ اگر آپ جائیں تو یو ول نوٹس دیٹ جنریٹنگ آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز. اب دس اگین از ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ کہ اگر میں ایک ہی اسٹریٹجی پہ اکتفا کر لوں یا ڈپینڈ کروں تو دیٹ may not be very good. That may not be a very good decision in fact. اچھے ڈسیشن کے لیے بہتر یہ ہے کہ
ایک سے زائد 2 یا 3 یا 4 آلٹرنیٹیوز ہم جنریٹ کریں کہ اوکے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب ان 5 آلٹرنیٹیوز میں سے ہم نے کوئی ایک آلٹرنیٹیو سلیکٹ کرنا ہے. سو یو ہیو اے وائڈر رینج اینڈ دیئر فور you have the possibility of a better accuracy as far as your strategy choice is concerned. So, ان کو ہم کیسے جنریٹ کریں گے؟ یہ جو ایک سے زائد alternatives ہیں، ان کو کیسے جنریٹ کریں گے؟ یہ ہمیں اگین اسٹریٹجی انالیسس اور چوائس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں مدد ملتی ہے ایک سے زائد اسٹریٹجی alternatives جنریٹ کرنے کے لیے. اینڈ دین جو بہت ہی لاجیکل آؤٹ کم ہے اس بات کا وہ یہ کہ جب ہم نے ایک سے زائد ہم نے آلٹرنیٹیوز جنریٹ کر لیے تو ان میں سے ہم سلیکٹ کیسے کریں گے؟ تو سلیکشن کے لیے اگین لیٹس سے وی ہیو آل دیز 5 آلٹرنیٹیوز، اس میں سے یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، یہ لگتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں ہاں نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. سو وی آر لیفٹ وتھ one alternative that we have selected as the best choice amongst these various alternatives. Now the question is, again, how do we select this? So selection ke liye again, strategy analysis is what we revert to, and we make a choice of the most suitable strategy. آخری بلٹ اسی سلائیڈ پہ دیکھیے، بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو اچیو مشن اینڈ آبجیکٹوس. اسی کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ہم نے پیچھے ہم یہ پڑھتے آئے ہیں، ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ مشن اسٹیٹمنٹ کا ہونا یا مشن کا واضح ہونا بہت اچھی بات ہے، ضروری بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے. فار ایوری آرگنائزیشن ٹو ہیو اے پرٹیکولر مشن ان مائنڈ. And once you have that mission in mind, then what do? You have to keep that mission in front of you. And not just in front of the leadership, but you have to pass that mission on to the rest of the organization and even beyond the organization to your stakeholders. Stakeholders سے مراد ہے کہ آپ کسٹمرز تک بھی اس بات کو پہنچائیں، آپ اپنے جو اسٹاک ہولڈرز ہیں، جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو اونرز ہیں آرگنائزیشن کے، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے، ان تک بھی اس بات کو پہنچائیں. لیٹ آل دا اسٹیک ہولڈرز نو، اور لیٹ ایوری پرسن کنسرن، لیٹ ایون یور سپلائرز نو، لیٹ ایون یور وینڈرز نو، لیٹ ایون یور کسٹمرز نو. سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری آرگنائزیشن کا مشن کیا ہے. اور یہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ یس، go back. Exactly. As we have seen in the earlier chapters, کہ ایک مشن اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے بلیک اینڈ وائٹ میں اور سرکولیٹ کی جاتی ہے. So that mission statement has to be adhered to. We must not lose sight of that mission statement. اس میں جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے پورا کرنے کے لیے، اینڈ جو ہمارے اس کے بیسس پہ ہم نے گول سیٹ کیے ہیں ان گولز کو اٹین کرنے کے لیے، دس از دا بیسٹ آلٹرنیٹو. واٹ از دا بیسٹ آلٹرنیٹو؟ دی اسٹریٹجی انالیسس اینڈ چوائس. اسی کے ذریعے وی کین سلیکٹ اے اسٹریٹجی، one best possible strategy or one most suitable strategy، اور اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے، اس پہ کام کرتے ہوئے we can achieve, that is the best possible way to achieve our strategic goals and to fulfill our mission. So اس لیے let's say this is the essential nature of strategy analysis and choice. So یہ تھا strategy analysis and choice کا nature. What it is, what is it like. اب آگے اگر آپ دیکھیں
تو سوال یہ آتا ہے کہ یہ آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز کہاں سے آتی ہیں؟ کسی کتاب میں لکھی ہوتی ہیں یا کسی درخت پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے ہم توڑ لائیں گے؟ نہیں، یہ ہمارے ویژن سے، ہمارے مشن سے، ہماری آبجیکٹو سے، ایکسٹرنل آڈٹ سے، انٹرنل آڈٹ سے، اور ہمارے ماضی کی سکسیسفل اسٹریٹجیز کو دیکھنے سے. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ، یہ وہ فیکٹرز ہیں جن میں سے یا جن کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم مختلف آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز جو ہیں آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز جنریٹ کر سکتے ہیں. سو دے آر ڈیرائیوڈ، ان ادر ورڈز آلٹرنیٹ، جیسا آپ اف یو لک ایٹ دا سلائیڈ، آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز آر ڈیرائیوڈ فرام یس دا مشن، دا ویژن، the mission of the organization, the objectives, strategic objectives, external audit. جب ہم external audit کہتے ہیں تو ہماری مراد external assessment سے، assessment of factors which are external to the organization. And then اسی طرح internal assessment اور internal audits also. And یہ سب اپنی جگہ ہیں. Vision, مشن، آبجیکٹیوز یا گولز اور اسیسمنٹ، انوائرمنٹل اسیسمنٹ، یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن جو پاسٹ ایکسپیرئنس ہے، کہتے ہیں نا کہ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ایکسپیرئنس، تو اسی طرح جو ماضی میں ہماری سکسیسفل اسٹریٹجیز رہی ہیں ان کو بھی سامنے ہم رکھتے ہیں. وی ڈو ناٹ forget them because they have been successful. They have been beneficial for the organization. Therefore, let us summarize this slide کہ alternative strategies پہ پہنچنے کے لیے ہم ویژن کا سہارا لیتے ہیں، آرگنائزیشن کے ویژن کا، ونس اگین مشن کا سہارا لیتے ہیں، آبجیکٹیوز یا گولز کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر ایکسٹرنل اور انٹرنل اسیسمنٹ سے بھی آ سکتی ہیں، اینڈ فائنلی پاسٹ سکسیسفل اسٹریٹجیز سے آتی ہیں. دیکھیے اگلی سلائیڈ کیا بتاتی ہے ہمیں. کہتی ہے کہ پارٹیسپیشن جو ہے دس شوڈ بی براڈ. پارٹیسپیشن ان سلیکٹنگ اور جنریٹنگ آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز، یہ جو ہے یہ براڈ ہونی چاہیے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ آلدو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اسٹریٹجی میکنگ جو ہے یہ ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے. ہم کہتے ہیں یہ کارپوریٹ باڈی جو ہے، کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز جو ہیں، وہاں بیٹھ کر بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن پھر براڈ سے کیا مطلب؟ ڈو وی اسٹریچ دا بورڈ آف ڈائریکٹرز؟ نو، بٹ وی گو بیونڈ دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. اٹ از دا بورڈ آف ڈائریکٹرز who make the ultimate choice, who make the ultimate decision, but they base this entire process on various factors and feedbacks and inputs which come from people other than the board of directors also. And یہ ہے جو ہم بات کہتے ہیں کہ it should be broad. اور صرف broad ہی نہیں بلکہ یہ آپ پلے باندھ لیں یہ بات، keep this in mind always, that it should not just be broad, it should be as broad as possible. اور یہ بات پیچھے بھی ہم پچھلے سیشنز میں بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے، ایگزامن کیا ہے، اس کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں ایسا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں جہاں سے بھی ود ان دی آرگنائزیشن اور آؤٹ جہاں سے بھی انپٹس آ سکتی ہیں وہ ہمیں لانی چاہیے، اور مینیجرز کو زیادہ انوالو کرنا چاہیے، بیکاز مینیجرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام لینا ہے امپلائیز سے. اور اس ڈسیشن میکنگ میں اگر زیادہ سے زیادہ مینیجرز انوالوڈ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دیز مینیجرز آن بینگ انوالوڈ ان دا ڈسیشن میکنگ they will have a sense of responsibility and as well as that a sense of ownership. They will feel that they have made that decision, so it's their decision. And once you get that sense of ownership, then responsibility automatically follows.
لوگوں کو پھر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ صاحب یہ فیصلہ میں نے کیا ہے، یا اس فیصلے میں میں بھی شامل تھا، اس فیصلے میں میری رائے بھی شامل تھی. Therefore, I am responsible. اور آٹومیٹیکلی، نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے whatever, automatically the managers or every person who has been a part and parcel of that decision making process will act more responsibly. اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن زیادہ بڑھ جاتی ہے. سو آپ دیکھیے کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جتنا بھی ہم کر سکیں، جس حد تک ہم جا سکیں، ہم ڈسیشن میکنگ کے اسٹیج پہ پہنچنے تک جو الٹرنیٹو اسٹریٹجیز کی سلیکشن ہے یا جنریشن ہے، اس میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ان پٹس جو ہے اس کو شامل کریں، ان لوگوں کو ہم شامل کریں. سو میک دس a process as broad as possible. اگلی سلائیڈ دیکھیے. اگلی سلائیڈ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فارمولیشن جو ہے، اسٹریٹجی فارمولیشن، اس کا ایک اینالیٹیکل فریم ورک ہے. اینڈ اٹ از دس اسٹریٹجی فارمولیشنز اینالیٹیکل فریم ورک which is going to be the topic of our further discussion. اور اس میں جیسا کہ آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ، سمپل سی سلائیڈ ہے کہ اس کے 3 سٹیجز ہیں. سٹیج 1 جو ہے وہ ان پٹ سٹیج ہے، سٹیج 2 جو ہے وہ میچنگ سٹیج ہے، اور سٹیج 3 جو ہے وہ اگلی 2 پہ بیس کی جاتی ہے، اور یہ ہے ڈسیشن سٹیج. سو ونس اگین، سٹیج 1 of the analytical framework is the input stage, stage 2 is the matching stage, and stage 3 is the decision stage. اب ہم اسے دیکھیں گے کہ آگے یہ فردن یہ ہے کیا. جیسا کہ آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں کہ ان پٹ سٹیج جو ہے سٹیج 1، اس کو پھر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹرنل فیکٹر ایویلویشن پہ، جس کو ہم مختصراً IFE کہتے ہیں. IFE which stands for internal factor evaluation, and then similarly an external factor evaluation also, اور اسے ہم کہتے ہیں EFE. تو یہ مخفف جو ہے ان کو یاد رکھیے گا، یہ آگے بار بار آئیں گے اور ہم اسی طرح ان کو ریفر کریں گے، IFE کے نام سے، EFE کے نام سے. اینڈ دین دا تھرڈ ون دیکھیے ود ان دی ان پٹ اسٹیج از وٹ وی نارملی ریفر ٹو ایز دا CPM. CPM اسٹینڈس فار کمپیٹیٹو پروفائل میٹرکس. اب یہ جو میٹریسز ہیں، ان میں جو پہلا یہ اس نام سے ہم جسے دیکھ رہے ہیں وہ ہے کمپیٹیٹو پروفائل میٹرکس. اور اس سے پہلے تو میں بتا ہی چکا ہوں انٹرنل فیکٹر ایویلویشن کا IFE اینڈ دین دی ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن دی EFE. سو CPM از دی کمپیٹیٹو پروفائل میٹرکس. اور یہ پہلی دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم آرگنائزیشن سے باہر کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. ود ان دی آرگنائزیشن تو کے لیے یا آرگنائزیشن کے لیے IFE اور EFE ان سے ہی متعلق ہے، آرگنائزیشن سے متعلق ہے یا ان کے حالات سے متعلق ہے. پر CPM میں ہم آرگنائزیشن پلس اٹس کمپیٹیٹرز، میجر کمپیٹیٹرز. اب اگر کسی آرگنائزیشن کے 50 کمپیٹیٹر ہیں تو ہم 50 کو نہیں لیتے، لیکن ان 50 کمپیٹیٹرز میں سے جو مین کمپیٹیٹرز ہیں، جو میجر کمپیٹیٹرز ہیں، 3 4 5 میں بھی، ان کو ہم ڈیفینیٹلی اس انالیسس کا حصہ بناتے ہیں یا اس اینالیٹیکل پروسیس کا حصہ بناتے ہیں. سو CPM, dear students, would stand for competitive profile matrix. اور اسے یاد رکھیے گا کہ اس میں ہم آرگنائزیشن کو کمپیئر کرتے ہیں with other competitive organizations. اور یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں
تینوں باتیں، تینوں ایسپیکٹس یا ایلیمنٹس جو ہیں آئی ایف ای، ای ایف ای اینڈ سی پی ایم، یہ مل کر ہماری ان پٹ اسٹیج بنتی ہے، اسٹیج 1۔ تو یہ ان پٹ اسٹیج کو تھوڑا فردر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے یہ میں نے اگلی سلائیڈ آپ کو دکھائی ہے۔ اگلی سلائیڈ میں دیکھیے کہ ان پٹ اسٹیج سے ہوتا کیا ہے۔ نمبر 1، it provides a basic input information، بنیادی انفارمیشن، اور یہ وہ بنیادی انفارمیشن ہے جس پہ ہماری اگلی دو سٹیجز ریسٹ کرتی ہیں یا بیسڈ ہوتی ہیں، جو میچنگ سٹیج ہے اور جو ڈسیشن سٹیج ہے۔ ان دونوں میں کام نہیں ہو سکتا اگر سٹیج 1 میں، ان پٹ سٹیج میں، ہم نے بنیادی انفارمیشن، بیسک انفارمیشن صحیح اور اچھی کوالٹی کی نہ ڈالی ہو۔ سو ان پٹ اسٹیج از امپورٹنٹ بیکاز اٹ پرووائڈز us, as you see in the slide, it provides us the basic input information for the matching and the decision making stage matrices۔ اسی طرح اگلا جو اس کا فائدہ ہے یا بلٹ دیکھیے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے ان پٹ اسٹیج کی، وہ یہ کہ سبجیکٹو ہونا ان لوگوں کے لیے جو اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، جو اسٹریٹجیز وضع کر رہے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہیں، ان کے لیے اس پورے پروسیس میں جتنی جلدی وہ سبجیکٹو ہو جائیں وہ زیادہ اچھا ہے۔ سبجیکٹو ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جو آبجیکٹو انفارمیشن ان کے سامنے آتی ہے، اس میں سے جتنی جلدی وہ جو کچھ سمجھنا ہے سمجھ کر سبجیکٹو ججمنٹس اپنے لے کر یا سبجیکٹو ڈیسیشنز لے کر وہ آگے چلیں۔ تو یہ بھی ان پٹ اسٹیج ہی ان کو سبجیکٹو اس پہ پہنچاتی ہے۔ اینڈ دین ایک بات یہاں بھی اور آگے بھی آئندہ، مے بی فار دا ریسٹ آف یور لائف، بیکاز ایز بزنس ایگزیکٹوز، ایز بزنس مین، ایز لیڈرز آف آرگنائزیشنز، تمام عمر آپ نے یہی کام کرنا ہے، ڈسیشن میکنگ کرنی ہے۔ تو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں۔ وہ یہ کہ جو گڈ انٹیوٹیو ججمنٹ ہے، دیٹ از آلویز ویلیوبل، اٹ از آلویز نیڈیڈ۔ اور گڈ انٹیوٹیو ججمنٹ ول اونلی کم جب نیچے سے انفارمیشن بیس جو ہے وہ اچھا ہو اور کوالٹی کا ہو۔ گاربیج ان، گاربیج آؤٹ، بزرگوں کا کہنا ہے۔ سو جیسا ہم ان پٹ ڈالیں گے اسی طرح کے پھر آگے ڈسیشنز نکلیں گے۔ سو اچھے انٹیوٹیو ججمنٹ کے لیے، انٹیوٹیو ججمنٹ ضروری ہے، اچھی ہے، ریکوائرڈ ہے، لیکن اس کے لیے ایک اچھا ویل بیسڈ انفارمیشن از گڈ اینڈ ویل بیسڈ ان پٹ اسٹیج از اسینشل۔ سو یہ تھی باتیں ان پٹ اسٹیج کے بارے میں۔ Now we'll move on to the next stage, which is stage 2, and that is what we call the matching stage. Matching stage کو ہم 5 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ 5 حصے یہ کیا ہے؟ ٹوز میٹرکس، the space matrix, the BCG matrix، یہ میں آپ کو بتاؤں گا BCG کیا ہے، the IE matrix and the grand strategy matrix۔ یہ 5 میٹریسز جو ہیں یہ میچنگ سٹیج بناتی ہیں، اینڈ we'll take them all one by one۔ آگے جا کر ہم اسی سیشن میں بھی ہم ان 5 کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ میچنگ سٹیج، the ٹوز میٹرکس، the space matrix, the BCG matrix, the IE matrix, and
the grand strategy matrix. So these 5 matrices we will be studying further on. اب یہ جو 5 میٹریسز ہیں جو ان پٹ اسٹیج کے بعد ہم اسٹیج 2 میں دیکھ رہے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اور آگے چلنے سے پہلے ہمیں ایک سلائیڈ اور دیکھنی کی ضرورت ہے، دیکھنی چاہیے، اور وہ سلائیڈ ہے میچنگ سٹیج سے متعلقہ. یہ جو میچ کی ہم بات کر رہے ہیں، لیٹس ریڈ دا سلائیڈ فرسٹ. It says that match between the organization's internal resources and skills and the opportunities and risks created by its external factors. یہ جو میچ ہے یہ کیا ہے؟ This match is not what we normally mean by a cricket match or a football match. یہ وہ مقابلے والا میچ نہیں ہے. یہ میچ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں آرگنائزیشن کے انٹرنل ریسورسز اور انٹرنل سکلز اور کیپبلٹیز کا ذکر کروں اور ان کو میرے بائیں ہاتھ سے انڈیکیٹ کیا جائے، سملرلی ایکسٹرنل سائڈ پہ آرگنائزیشن کی جو اپرچونٹیز ہیں اور جو تھریٹس ہیں یا اپرچونٹیز اینڈ رسکس ہیں which are normally created by factors that are external to the organization. تو یہ opportunities and risks جو ہیں ان کو اگر میں اپنے دائیں ہاتھ سے انڈیکیٹ کروں تو ان کا آپس میں میچ کرنا. اب ان کا میچ کس طرح سے ہے دیکھیے، یہ جو ہے this is a mismatch. Likewise یہ جو ہے this also is a mismatch. Match would be کہ جب ہم ان کو دیکھیں اور اسٹڈی کریں اور ایک ایسی پوزیشن جہاں یہ دونوں ایک جیسے نظر آتے ہوں، یہ ہم کہتے ہیں کہ آپس میں میچ کر گئے. ان ادر ورڈز، آرگنائزیشن کی جو انٹرنل ریسورسز ہیں، انٹرنل جو اسکلز ہیں، جو اسٹرینگس ہیں، یہ اور جو ایکسٹرنل اپرچونٹیز ہیں اور رسکس ہیں وہ میچ کرتی ہوں. دس از دا میچنگ اسٹیج، اور اس میچنگ اسٹیج کو ہم اسٹیج 2 کہتے ہیں. اور اسی کو سمجھنے کے لیے وہ مختلف میٹریسز جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے وہ آتی ہیں. اب آئیے ہم ان کو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اگلی سلائیڈ ہے، دس از اباؤٹ میچنگ کی فیکٹرز ٹو فارمولیٹ آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز. اب یہ کی فیکٹرز کیا ہے دیکھیے. آف کورس جیسا کہ پیچھے ہم نے بات کی ہے، ایک طرف انٹرنل اسٹرینگس ہیں، ریسورسز ہیں، اسکلز ہیں، نو ہاؤ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف ایکسٹرنل فیکٹر سے آنے والے اپرچونٹیز ہیں، تھریٹس ہیں، رسکس ہیں. تو ان کو ہم میچ کرتے ہیں، ان کی فیکٹرز کو، مین جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ان کو ہم آپس میں میچ کرتے ہیں تاکہ ان کو میچ کرنے سے آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز جنریٹ ہو سکے. اور اس کی آگے آپ کو جیسا کہ سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ہم ایک پریکٹیکل یہ دیکھیں گے ہاؤ اٹ ورکس. اب اس سلائیڈ پہ دیکھیے تو 3 حصے ہیں: کی انٹرنل فیکٹرز، کی ایکسٹرنل فیکٹرز، اینڈ دین a resultant strategy. یعنی میچ کرنے کے بعد کی انٹرنل فیکٹرز اور کی ایکسٹرنل فیکٹرز کو میچ کرنے کے بعد جو ریزلٹنٹ اسٹریٹجی آتی ہے وہ ہم نوٹ کرتے. اس کی ایکچوئل اگر یہ ہم دیکھیں تو اگر ایکسس ورکنگ کیپیسٹی ایک ہمارا ایک کی انٹرنل فیکٹر ہے جو obviously آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ ہے، دوسری طرف
ایکسٹرنل فیکٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 20% اینول گروتھ ہے سیل فون انڈسٹری میں. جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، باقی ساری دنیا میں بھی جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال میں ایک ٹریمینڈس، ایک ایسٹرونامیکل گروتھ آئی ہے سیل فون انڈسٹری میں. تو ان کو اگر آپ آپس میں میچ کریں کہ ایک طرف تو آرگنائزیشن کے اندر، فرم کے اندر ایکسیس ورکنگ کیپیسٹی موجود ہے، تو یہ اسٹرینتھ ہے ہماری، اور دوسری طرف انڈسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پیچھے سیل فون انڈسٹری میں 20% گروتھ نظر آ رہی ہے ہمیں. تو یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے ہمیں، یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہمیں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. ان دو باتوں کو، اس انٹرنل فیکٹر کو اور اس ایکسٹرنل فیکٹر کو اگر ہم میچ کریں تو ہمیں ایک ریزلٹنٹ اسٹریٹجی نظر آئے گی، اور وہ ریزلٹنٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پروبیبلی کہ ہم کسی سیل فون کمپنی کو اکوائر کر لیں. دس وڈ بی اے ریزلٹنٹ اسٹریٹجی. اسی طرح آگے دیکھیے نیکسٹ رو میں انٹرنل فیکٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسفیشینٹ کیپیسٹی ہے. انسفیشینٹ کیپیسٹی سے مراد یہ کہ ایک ویکنس ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایکسٹرنل حالات پہ ہم جب نگاہ دوڑاتے ہیں، ایکسٹرنل حالات کو ہم سکین کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی دو میجر فارن کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ایگزٹ کر رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں. اب دو میجر فارن کمپیٹیٹرز کا انڈسٹری میں سے نکلنا جو ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ثابت ہو سکتی ہے. تو ایک طرف ویکنس تھی اور دوسری طرف ایک اپرچونٹی ہے. ویکنس اور اپرچونٹی کو اگر ہم میچ کرتے ہیں تو what do we find? What do we get? We get a resultant strategy جو ہمیں سجیسٹ کرتی ہے that we should pursue horizontal integration by buying the facilities of those competitors who are exiting the industry. یہ دیکھیے، یہ weakness plus an opportunity, and what do we have? We have a suggested resultant strategy which says that we could possibly pursue horizontal integration and acquire or buy the facilities of the competitors who are leaving the industry. اسی طرح تیسری رو میں، تھرڈ رو میں آپ دیکھیں گے کہ we have a strength, organization has a strength in the form of strong R&D. اب یہ جو اسٹرانگ R&D ہے یہ ایک اسٹرینتھ ہے، اور اس کو ہم میچ کرتے ہیں ایک ایکسٹرنل فیکٹر کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ ڈکریزنگ نمبر آف ینگ ایڈلٹس. اگر ہمیں ڈیموگرافک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نمبر آف ینگ ایڈلٹس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ایجنگ پاپولیشن ہو رہی ہے، ہماری پاپولیشن میں ہائر ایج کے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ینگ ایج کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، ایڈلٹس کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ پاسبلی ایک تھریٹ ہو سکتی ہے. اب اس R&D کے اسٹرانگ اسٹرینتھ جو ہے، اس کو ہم میچ اگر کریں ود دا ڈیکریزنگ نمبر آف ینگ ایڈلٹس ان دا پاپولیشن، تو ایک ریزلٹنٹ اسٹریٹجی دیکھیے کیا آتی ہے. ایکسلنٹ، یو گاٹ اٹ، دیٹ وی ڈیولپ نیو پروڈکٹس فار دی اولڈر ایڈلٹس. اگر ینگر جنریشن کی پاپولیشن ہماری کم ہو رہی ہے، ہو رہی ہو obviously، کیونکہ ہمارے یہاں تو غالباً بڑھ رہی ہے اور کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اگر کم ہو رہی ہوتی تو پھر ہم یہ کہتے کہ بھئی
اسٹرانگ R&D ہمارے پاس ہے, یہ ایک اسٹرینتھ ہے, ادھر یہ ایک پاسبل تھریٹ ہے. تو اسٹرانگ R&D کو استعمال کرتے ہوئے, اسٹرانگ R&D سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس تھریٹ کو ہم کنورٹ کریں انٹو این اپرچونٹی, اور ینگ ایڈلٹس کی بجائے لیٹ اس فوکس مور آن دی older adults and develop new products for the older adults. So this is how you have matched one internal factor with another external factor, and you've derived a resultant strategy. Likewise, if you look at the fourth and the last row in this slide, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ویکنیس ہے. اگین کیا ہے؟ پور امپلائی مورال. ہمارے جو ملازمین ہیں آرگنائزیشن کے, امپلائیز ہیں, دے آر ڈی موٹیویٹڈ. ان کا مورال فار سم ریزن اور دی ادر کمزور ہوا ہے, خراب ہوا ہے, بہت لو ہوا ہے. اب یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے دس از اے ویکنیس. اور ساتھ ساتھ اگر ہم کھڑکی سے باہر دیکھیں, آرگنائزیشن کی کھڑکیوں سے باہر دیکھیں, تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی حالات کی وجہ سے, جو بھی باہر کے ایکسٹرنل حالات ہیں ان کی وجہ سے مے بی اگین آرگنائزیشن کی جو یونین ہے, امپلائی یونین ہے, وہ کافی ایکٹیو ہوئی ہے. اور یہ ایک تھریٹ ہے کہ ایکٹیو یونین جو ہے وہ مسائل کھڑے کرے گی فار دا مینجمنٹ, اور اسموتھ رننگ آف دا مینجمنٹ ول smooth running of the organization, I beg your pardon, will be a problem. So what do? We try and match this weakness to this particular threat from the strong union activity, and we see what direction can we go in, what steps can we take in order to meet this threat in the face or in the light of this weakness. اور resultant strategy کیا آتی ہے؟ یہ کہ ہم اپنے امپلائیز کے لیے ایک نیا بینیفٹ پیکج ڈیولپ کریں. اب وہ نیا بینیفٹ پیکج جو ہوگا, obviously اس سے یہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پور امپلائی مورال جو ہے دیٹ ول امپروو, دیٹ ول بیکم بیٹر. امپلائیز ول سی کہ نہیں, دیر آر بینیفٹس کمنگ ٹو دیم, اینڈ دے ول بی مور موٹیویٹڈ ان دیئر ورک آلسو. اینڈ آن دی ادر ہینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک ہمیں تھریٹ نظر آ رہا تھا, بادل منڈلا رہے تھے اسٹرانگ یونین ایکٹیویٹی کے, وہ چھٹ جائیں گے. چونکہ the employees جو ہیں they will be more satisfied, they'll be more happy with these newly developed employee benefit package. So وہ threat جو ہے اس کے ٹلنے کے چانسز بہتر ہو جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ صرف اسٹرینتھ اور اپرچونٹی کو ہی میچ کر کے اسٹریٹجیز نہیں بنتی, بلکہ ویکنس اور اپرچونٹی کو بھی میچ کیا جا سکتا ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سملرلی ایک اسٹرینتھ اور ایک تھریٹ سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور ایک ویکنس اور ایک تھریٹ سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کو یہ جو اس سلائیڈ کا پورا آپ نے یہ دیکھا ہے سلسلہ, اس کو بہتر طریقے سے ہم آگے پھر ٹوز میٹرکس میں دیکھیں گے. سو آئیے آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. سو ٹوز میٹرکس یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹرکس ہے. انفیکٹ آپ دیکھیں گے کہ اب مجھے عادت ہو جائے گی کہ ہر میٹرکس کو کہوں گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز تقریباً ہر میٹرکس بہت امپورٹنٹ ہے. سو میچنگ سٹیج میں اگین کمنگ بیک, اگلی سلائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوز میٹرکس یہ مین
ٹاپک ہے اس کا میچنگ سٹیج میں رہتے ہوئے اس سلائیڈ کا. اور ٹوز میٹرکس میں آپ دیکھیے کہ ٹوز اس کو کیوں کہتے ہیں. ٹوز سے مراد ہے تھریٹس، اپرچونٹیز، ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھس. یہ آرڈر کو دیکھیے گا آپ. T for threats, O for opportunities, W for weaknesses and S for strengths. گو کے نیچے بلٹس اسی آرڈر میں نہیں ہیں, but this is why it is so. And I have intentionally not put them in the same sequence, یہ دیکھنے کے لیے کہ میں اور آپ ہم دونوں جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. So yes, true, we are both awake. TOWS matrix stands for threats, opportunities, weaknesses and strengths. بعض authors اور بعض experts اس کو TOWS کی بجائے SWOT analysis بھی کہتے ہیں. اور SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities and threats. اور مینجمنٹ کی دنیا میں اور آپ دیکھیں گے کہ SWOT انالیسس کا اکثر اور بیشتر ذکر ہوتا ہے, بلکہ مینجمنٹ میں نہیں بلکہ بزنس کی دنیا میں, بزنس ایڈمنسٹریشن کی دنیا میں یہ ٹرم بہت فریکوینٹلی استعمال کی جاتی ہے. چونکہ وہ SWOT انالیسس کہتے ہیں تو اس لیے اس کو یہاں پہ انٹینشنلی آرڈر کو ریورس کر دیا گیا ہے, SWOT کو ریورس کر دیا گیا ہے ایز TOWS, تاکہ اس کو ایک علیحدہ منفرد حیثیت دی جا سکے. تو یہ ہے ٹوز میٹرکس. اور آئیے اب اس کو فردر ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ٹوز میٹرکس کے ذریعے 4 قسم کی اسٹریٹجیز سامنے آتی ہیں, اور یہ پیچھے جو میں نے آپ کو میچ کر کے بتائی تھیں یہ وہی 4 ہیں. ان کو اگر آپ دیکھیں تو اسٹرینتھس اینڈ اپرچونٹیز کو جب آپ میچ کرتے ہیں تو SO اسٹریٹجیز بنتی ہیں. اسٹرینتھس کا S اینڈ اپرچونٹیز کا O. اسٹرینتھ اپرچونٹیز دوسرے لفظوں میں SO اسٹریٹجیز. اسی طرح ان دو کو ویکنیسز اور اپرچونٹیز کو میچ کرنے کے بعد جو اسٹریٹجیز آتی ہیں ایز اے ریزلٹنٹ اسٹریٹجی, ان کو ہم کہتے ہیں WO اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹرینتھس اینڈ تھریٹس کو جب ہم میچ کرتے ہیں, اسٹرینتھ کا S اور تھریٹس کا T, تو the resultant strategies are known as ST strategies. ٹوز میٹرکس کے حوالے سے they are known as ST strategies. And finally, weaknesses matched with threats, weaknesses کا W اور threats کا T. So this match will give us a resultant strategy or more than one resultant strategies, which we term as WT strategies. So جیسا کہ آپ نے دیکھا اس سلائیڈ میں کہ ٹوز میٹرکس کے ذریعے ہم 4 قسم کی 4 types of strategies ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ونس اگین ان کو میں سمرائز کروں کہ اسٹرینتھ اپرچونٹیز کو میچ کر کے SO اسٹریٹجیز, اسی طرح اسٹرینتھ اینڈ تھریٹس کو میچ کر کے ST اسٹریٹجیز, اینڈ لائک وائز ویکنیسز اینڈ اپرچونٹیز کو میچ کر کے WO اسٹریٹجیز, اینڈ ویکنیسز اینڈ تھریٹس کو میچ کر کے WT strategies. So these are the 4 types of strategies that can be or that are generated, not can be, that are generated. کسی میں زیادہ ہوں گی, کسی میں کم ہوں گی, but these are the 4 types of strategies that are generated through TOWS matrix. So dear students, what have we done today? آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے آج.
آج ایک نیا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہے اسٹریٹجی انالیسس اینڈ چوائس کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آگے میچنگ ان پٹ اسٹیج، میچنگ اسٹیج اور ڈسیشن اسٹیج، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی نیچر کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ان پٹ اسٹیج جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ بیکاز دیٹ لیز دا گراؤنڈ ورک فار دی ادر ٹو اسٹیجز. اینڈ دین وی مووڈ آن ٹو دی میچنگ اسٹیج. اینڈ میچنگ اسٹیج میں آ کر ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے اسٹرینگس کو ہم اپرچونٹیز کے ساتھ میچ کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ویکنیسز اور اپرچونٹیز کو میچ کر کے ہم ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اسٹریٹجیز ہم وضع کر سکتے ہیں. لائک وائز وی ہیو سین کہ کیسے اسٹرینگس اینڈ تھریٹس کین بی میچ ٹو جنریٹ ایس ٹی اسٹریٹجیز اینڈ weaknesses and threats can be matched to generate WT strategies. اب یہ جو اسٹریٹجیز ہیں SO, WO اور ST and WT, each one of these strategies has its own significance, and each one of these type of strategies has its own place, special place in the overall system of strategic management or overall process of strategic management. And we need to study each one or each of these types of strategies in a little more detail. تو وہ چونکہ بات کافی لمبی ہوگی، اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کے سیشن کو ہم یہاں ختم کریں، اور اگلا سیشن جو ہے وہ ہم یہاں سے ہی شروع کریں کہ ہم یہ چاروں ٹائپس آف اسٹریٹجیز جو ہیں SO اسٹریٹجیز، WO اسٹریٹجیز، ST اسٹریٹجیز، WT اسٹریٹجیز that can be generated or are generated through the use of a TOWS matrix. تو ان کو یہاں سے ہم آگے اگلے سیشن کا موضوع بنائیں گے. سو جہاں بھی ہوں، جہاں کہیں ہوں، جیسے بھی ہوں، پلیز اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو ریڈ دا چیپٹر. یہ میں بار بار بہت اسٹریس کروں گا بیکاز وی آر کمنگ ٹو دا ڈیپ اینڈ آف دا پول. سوئمنگ پول میں جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے شیلو اینڈ اینڈ دیر از اے ڈیپ اینڈ. تو شیلو اینڈ میں اتنے خطرات نہیں ہوتے، لیکن جب ہم ڈیپر اینڈ پہ کی طرف جاتے ہیں وی ہیو ٹو بی مور کیئرفل ان آور سوئمنگ. تو اسی طرح وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دا ڈیپر اینڈ آف اسٹریٹجک مینجمنٹ، اور مائی ایڈوائس وڈ بی ٹو پلیز کانسنٹریٹ آن یور ٹیکسٹ آلسو، آن دا بک آلسو. سو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو.